لیکن اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولیں۔ یہ نہیں کہ عادت کے طور پر مجلس ہے، آج اتوار ہے یہاں چلے گئے، عشاء کے بعد میں فلاں جگہ مجلس ہے وہاں پر چلے گئے، فلاں خانقاہ کے در میں مجلس ہے وہاں چلے گئے، تو بے نیت کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل کے لیے ضروری ہے کہ نیت بھی کریں اور اچھی نیت کریں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فکر کی توفیق ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے کہ جب بھی ان محفلوں کے اندر میں آئے، ان نسبتوں کی مجلسوں میں شرکت کریں تو اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولا کریں کہ ہماری اس مجلس میں شرکت کا مقصد کیا ہے، کہ مجلس میں شرکت کا مقصد ایک عادت ہے، ایک رسم ہے کہ مجلس میں جانا ہے، چلو مجلس میں شریک ہو جائیں گے، ایک معمول بنا ہوا ہے۔ کیوں کہ دینی نظاموں کے اندر میں جو دینی نظاموں کو سب سے زیادہ نقصان جو چیز پہنچاتی ہے وہ رسمیت اور عادت ہے، کہ کسی چیز کی عادت بن جائے یا رسمیت اگر آ جائے تو روح اس کے اندر میں سے نکل جاتی ہے، اور روح نکلنے کی بنیاد پر وہ عمل بے جان ہو جاتا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے اس فائدے سے عمل کرنے کے باوجود آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت صحیح کرے۔ یہ ایک عمل مہینوں سے نہیں، سالوں سے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر میں چل رہا ہے کہ محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان اعمال کے اندر میں ہم اور آپ شریک ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آتے اور جاتے ہیں، اور ایسے ہی مجلسوں کے اندر میں شرکت کا موقع ملتا ہے، تو کہیں یہ رخ ہماری اور آپ کی زندگی میں رسمیت کی طرف میں نہ چلے جائے۔ اگر رسمیت کی طرف میں چلے جائے گا تو پھر ان مجلسوں میں شریک ہونے کے باوجود کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ یہی مجلسیں تمہارے اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں حجت نہ بن جائے۔ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں جب منافقین کو اللہ کافروں سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، تو کافروں سے پہلے منافقین کو داخل کرنے پر منافقین اس بات کا سوال کریں گے کہ یا رب العالمین، کافروں سے پہلے ہمیں جہنم میں کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ جانے اور انجانے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم نے دین کو جانا تھا، اعمال کو جانا تھا، تم کو صحبتیں ملی تھی، تم کو میرے آقا اور میرے محبوب کے جلوے قریب نصیب ہوئی تھی، صحبت کو تمہیں پایا تھا، تم نے پایا تھا، مدینے کا ماحول پایا تھا، قرآن پاک کے نزول کو تم نے محسوس کیا تھا۔ ان منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے کہ کافروں کے جہنم میں تم سے پہلے ڈالنے، تم کو منافقین کو ڈالنے کی وجہ، منافقین کو کافروں سے پہلے ڈالنے کی وجہ، منافقین کے سوال پر اللہ یہ جواب دیں گے کہ جاننے والے اور انجانے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا ان محفلوں میں یا ہمارا خانقاہوں سے وابستہ ہو جانا یا ہمارا مرید بن جانا، ان نظاموں کے اندر میں جڑنا، نظاموں کو لے کر چلنا اور چلانا، کہیں قیامت کے میدان میں ہمارے اور آپ کے لیے وزن نہ بن جائے کہ تم تو جانتے تھے، تمہارے سامنے تو حقائق کھل کر آئی تھی، اور تم نے تو یہ سب کچھ مانا تھا اور ماننے کے سارے حالات تھے، لیکن تم جان کر بھی جو انجان ہوئے، حقیقت کو چھوڑ کر رسمیت پر تم نے اپنے آپ کو لایا، تو پھر ہمارے اور تمہارے لیے مجلسیں حجت بھی بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی ایسی رسمیت کے بننے اور بنانے سے محفوظ کرے۔ اس لیے ہر محفل کے اندر میں شرکت اپنی نیت کو ٹٹولے، اور نیت کو ٹٹول کر اس میں اپنی محفلوں کی نیت کیا کرنی چاہیے کہ نعت کے پڑھنے والے محفلوں کی نیت یہ کر رہے ہیں کہ ہم نعت پڑھیں گے، نعت سنائیں گے، یا بیان کرنے والے یہ نیت کر رہے ہیں کہ بیان کریں گے، ذکر کے کرانے والے یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو موقع ملے گا ہم ذکر کروا دیں گے، یا مرید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، نہیں تو پھر عادت کے غلام بن کر مجلسوں کے اندر آ بھی رہے ہیں۔ تو یہ خطرے والا عنوان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ مجلسوں میں نظاموں کے اندر میں شریک ہونا کہیں خدا کی بارگاہ کے اندر میں حجت نہ بن جائے۔ بالمقابل جب بھی موقع ملے تو اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولیں کہ ان مجلسوں میں بالخصوص خانقاہ کی طریقت کی
اور خانقاہ محمدی کی نسبتوں کی محفلوں کے اندر میں ہماری نیت، میرے دوستوں میرے بھائیوں، اپنی نیت کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ ان مجلسوں میں شرکتوں کی نیت اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے گا تو پھر خانقاہی مجلسوں کے شان نشان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں پر یہ نیت کر رہا ہے کہ چلو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اچھا نورانی ماحول میں شریک ہو جاؤں گا، تو ان مجلسوں کے شان نشان نہیں ہے۔ اگر کسی کی نیت اور عادت کی بنی ہوئی کہ جائیں گے، اٹینڈ کر لیں گے، شرکت کر لیں گے، اچھا وقت گزر جائے گا، کچھ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، کرامن کاتبین نیکیوں کو لکھ دیں گے، تو پھر ان نسبتوں کی مجلسوں کے شاعر نشان و نیت نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اپنی جگہ ہوگا اور مجلسوں کے لیے کہ ثواب کی نیت رکھو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بہت اچھا گزر جائے گا، اس کی نیت رکھو، اپنی جگہ ہے۔ لیکن طریقت کے نظام اور نسبتوں کی خانقاہوں کی مجلسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خانقاہوں کی اور طریقت کی مجلسوں کی بنیاد بالخصوص مریدین کے لیے، خلفاؤں کے لیے، راہ طریقت پر چلنے والے پیروں کے لیے، صرف مریدوں کے لیے نہیں، خلیفاؤں کے لیے نہیں، مریدان کے لیے نہیں، بلکہ پیر کے لیے بھی اپنی نیت کو خالص اس اعتبار سے کر ان مجلسوں میں آنا ہے کہ یہ مجلس میں بیٹھ کر اپنی کمیوں کا احساس مجھے ہو جائے، اور جب میرے سامنے اپنی کمیوں کا کوئی رخ کھل جائے تو میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اصل نیتوں سے تو یہ بہت دور ہے۔ ایک رسمیت کا لیول چل رہا ہے کہ دودھ پر کی ملائی کھینچو، دودھ پر کی ملائی کھینچو۔ بالمقابل ان مجلسوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ان مجلسوں کا حق اگر ہم سے ادا ہو جائے تو پھر میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ مجلسیں تو وہ مجلسیں ہیں، مجلسوں کی عظمت اور مجلسوں کا ادب کہ ہر مجلس کی نسبت کی وجہ سے اس کے فضائل اور اس کے منافع الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض مجلسیں تو وہ ہوتی ہے جو علم کے حاصل کرنے کے لیے، بعض مجلسیں وہ ہوتی ہے جو ذکر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، اور بعض مجلسیں وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی چلا جاتا ہے کہ وقت گزر جائے گا، وہ اپنی جگہ ہوگی۔ لیکن خانقاہی مجلس سے، راہ طریقت کی مجلس سے، یا پھر اپنے وجود کے اعتبار سے پیر کی اور خلیفہ کی اور مرید کی اور مریدان کی مجلسیں، خانقاہی اور طریقت کی مجلسیں، اس کی بنیاد نہ صرف ثواب ہونا چاہیے، نہ رسمیت ہونی چاہیے، نہ علم میں اضافہ ہونا چاہیے، یا اپنے عادت کا بندہ بننا چاہیے، بلکہ یہاں پر بشمول پیر کے نیت یہ لے کر بیٹھے کہ اس مجلس کے اندر میں میرے روحانیت کے نظام اور میرے اندرون کے اعتبار سے کوئی کمی میرے سامنے کا آ جائے تو پھر اپنی ذات کو لے کر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس مجلس کو اپنے لیے طریقت کی، راہ کی، اصلاح کی مجلس سمجھ کر یہاں پر آئے۔ جب اس نیت کے ساتھ میں ہمارا آنا اس مجلس کے اندر میں ہوگا تو پھر بیٹھے ہوئے 10-20 آدمی ہو یا 10-20 نہیں 50-60 ہزار آدمی ہو، لیکن ادا کرنے والے ان مجلسوں کی شاعر نشان ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اپنی کمی کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس مجلس کے اندر میں ایک ایک شریک ہونے والے کو برابر کا فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ نسبتوں کی مجلس کو ہم آپ جانتے ہیں کہ مجلسیں طریقت کی نسبت کی مجلسیں ہیں، اور طریقت کا نظام سیدھی بات یہ ہے کہ اولیاء کا نظام ہے، اور خانقاہوں کی مجلسیں ان کی نسبتیں راز بزرگوں سے، غوث و خواجہ سے ہوتی ہے۔ جب ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، ان کی نسبتیں ہوتی ہے، تو تفصیلات میں گئے بغیر اس کا اظہار میں کر دوں، جب ان کی نسبتوں پر محفلیں ہوتی ہے تو راز ان کی نگاہیں ان پر ہوتی ہے، اور ان کی مجلسوں کی شان یہ تھی، اور ان کے مجلسوں کی شان و بان یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو برابر کا فائدہ، کوئی فاسق و فاجر آ جائے تو اسے توبہ کی توفیق،
کوئی دین پر چلنے والا، عمل کا کرنے والا ہوگا تو اس کو اخلاص کی توفیق، اور کوئی اخلاص والا اگر آ جائے تو اس کو اپنی نیتوں کے صحیح کرنے کی توفیق، اور کوئی طالب آ جائے تو اس کو منزل ملتی ہے، اور کوئی مطلوب بھی اگر آ جائے تو اس کو اپنی کمی کا احساس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان کی مجلسوں اور محفلوں کے بارے میں ہمارا آپ جانتے ہیں کہ 70,000 کا 80,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ ظاہری صورت پر اس مجلس کی نوعیت مورخین نے یہ لکھی ہے کہ پیران پیر غوث الاعظم کے سامنے بیٹھا ہوا اور بالکل روبرو بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا تھا، پیران پیر غوث الاعظم جو ارشاد فرماتے، جو آواز سامنے بیٹھا ہوا شخص سنتا تھا، 80,000 کے بعد میں آخر میں جو آدمی ہوتا، نہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہوتی، نہ مکبرین کی ضرورت ہوتی، بلکہ اس آخر میں بیٹھنے والے کو بھی برابر کا وہ فائدہ اور آواز بھی پہنچتی، اور وہیں پر وہ اپنے دل کے اندر ندامت توبہ کی وجہ سے اپنے زمین پر کلاٹیاں اور ریگنا شروع کر دیتا، اور پھر تاریخ ہو جاتا، وہاں پر آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتا اور ہر ایک توبہ کرتا ہوا اس مجلس سے اٹھتا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ پلانے والا ساقی ایسا ہے کہ رندے اگر آ جائے تو ہر ایک کو مل جائے گا۔ کمیاں جو ہوتی ہیں مجلسوں کے اندر میں، جب راز غوث و خواجہ کی نسبت کی مجلسیں ہوں، آپ اس خانقاہ کے اندر میں اور طریقت کے نظاموں کی مجلسوں کے بارے میں تو میں عرض نہیں کرتا ہوں، اور نہ قدری کی بات بھی نہیں ہے، لیکن ایسی مجلسیں بھی جہاں پر ذکر کے فضائل بیان کر کے ذکر کے فضائل کے لیے امت کو بلایا جاتا ہے، ایک ایک ذکر کرنے پر یہ فضیلت اور یہ جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں، یہ حوریں اور یہ غلمان، اور پھر یہ ذکر کرنے کے اوپر گناہوں کا معاف ہونا، استغفار کا ہونا، وہ ہونا، ان فضیلتوں کے کہ اتنی دیر ذکر میں بیٹھ جاؤ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ فرشتے پھر مغفرت کا اعلان کریں گے۔ بے شک ذکر کی مجلسوں کی فضیلتوں میں احادیث ہیں، لیکن اولیاء کے نسبتوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں، راز ان کے نسبتوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر تو سیدھی بات یہ ہے کہ واسطہ اور ذریعہ بن کر راز ان بزرگوں کی نگاہ کی خیرات دلانے کے لیے محفل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ راز ان کی نگاہوں نظروں میں لانے کی، یا پھر ان کے در سے ان کے بھکاری بنا کر خیرات دلانے کی۔ کیوں کہ 15ویں صدی کا وہ پیر اور وہ مجلس کا سجانے والا ہزاروں دسوں کمیوں کے ساتھ میں وہ خود اپنی جھولی کو پورا بھرا ہوا نہ ہو، عقیدوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نسبتوں کے اعتبار سے اس کو یا رسول اللہ کہنے کے اندر میں عقیدہ کچا ہو، غوث الاعظم اور غریب نواز کا نام لینے کو وہ تیار نہ ہوتا ہو، اس کو تو کچھ اور سمجھتا ہو، تو جن کی نسبت ہی وہاں سے کٹی ہوئی ہو تو پھر ان کو یہ طریقت کہنے کا اور ان کو پیر مرید کہنے کا حق کہاں ہے؟ کیونکہ سلسلے کن کے ہیں؟ سلسلوں کی نسبت، سارے سلسلوں کی نسبت جا کر ملے گی مولا علی کی ذات سے۔ اب جن کو مولا علی کا نام لینے پر یہ آ جائے کہ مولا کیوں کہا جانا چاہیے، مولا کو مولا علی کیوں کہا جانا چاہیے، کیوں کہا جانا چاہیے؟ ذرا سوچ بھی، عقیدہ کی طرف تیرا بدتر و بدترین ہو گیا۔ کیوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو لقب مولا کا عطا کیا ہے، ان کے چاہنے والوں نے، شیعہ اور ایران والوں نے نہیں دیا، یا سلطان الہند خواجہ قادیان، خواجہ غریب نواز یا غوث الاعظم نے نہیں دیا۔ یہ سب کچھ تو مولا مانا ہے، بلکہ سوالات صحابہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، میرے آقا دو جہاں کے مالک نے حضرت علی کو مولا کا خطاب دیا اور کہا کہ من کو تو مولا ہو فہذا علی کیوں مولا، کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی کو ماننا پڑے گا۔ کن کا کیا ہونا تو ہے؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جب میرے آقا نے غدیر قم کے موقع پر حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے دست مبارک کو تھام کر جب اعلان کیا تو سب سے پہلے اٹھ کر آگے بڑھ کر پیشانی
پیشانی کو بوسہ دینے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اے علی ابھی تک تو تم علی تھے، لیکن آج سے میرے نہیں بلکہ میری قیامت تک آنے والی نسلوں کے مولا تم ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ دوسرے جو شخصیت اٹھی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اٹھ کر وہاں پر اعلان کیا وہ 80,000 90,000 صحابہ کرام کے سامنے اور یہاں کے مالک میرے آقا کی نظر مبارک کے سامنے، کیا رسول اللہ آپ حضرت علی کو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مولا مانے، تو آپ کے کہنے پر جو نہ مانے وہ تو گمراہ ہو جائے گا، وہ تو خدا کی نظر کے اندر میں باقی قرار دیا جائے گا۔ اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ ابھی تک تو علی تھے تم، میں جان سے زیادہ محبت کرنے والا تھا علی آپ سے، لیکن آج سے میں اپنا سردار آپ کو مانتا ہوں اور آپ کو اپنا مولا مانتا ہوں۔ اور یہی نہیں ہوا بلکہ باری باری کے ساتھ میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میرے آقا کی موجودگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کرم اللہ وجہہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ نہیں بلکہ ہر ایک نے مولا ہونے کی تصدیق کی۔ آج ان ممبر اور محرابوں سے اور دین کے ٹھیکیداروں کی زبان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو آ جاتا ہے، لیکن کام ترستے ہیں کہ مولا کہا جائے۔ مولا کے معنی غلامی کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کا حوالے کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے سید اور اپنے مالک کہنے کے لیے آتے ہیں۔ منشا مصطفیٰ تو مولا علی کے سامنے امت کو یہ بتایا تھا کہ جن جن کا جو مجھے اپنا مولا مانے ان کو اپنا مولا علی کو ماننا پڑے گا، جو علی کا نظام قیامت تک دستگیری کرنے والا ہے۔ مولا علی کے ذریعے سے وہ نظام امت کو دیا جانا ہے کہ جو دین کی حفاظت کرے گا اور دین کی سچائی کا ثبوت ہوگا اور حقیقی اللہ اس کے رسول کی دین کی تصدیق مولا علی کے نظام سے ہوگی۔ جس دین کے نظام کے اندر میں اپنے وقت کے بڑے علامہ بڑے پیر بھی ہو لیکن کوئی سرحد نہیں ہے، لیکن جہاں پر پنجتن پاک ہو مولا علی کی ذات ہو، بالا نخواستہ بوجھ بنا کر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہے، حضرت علی کہے، لیکن کیا ہوا تیری زبان کو کیوں لقبہ مار دیا کہ میرے آقا نے جو کہلوانا چاہا تھا صحابہ کرام سے، صحابہ کی صحابیت میں کبھی رہ جاتے اگر مولا نہیں مانتے تو کہا کہ میرے سامنے مانو، اور مانا نہیں بلکہ اعلان کروایا۔ آج دیکھ لینا کہ جہاں پر چاہے تمہارا پیر ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو کہے، ادب کی چیزیں صحابی تو مان رہا ہے، لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام صحابی ہے، صرف صحابی نہیں ہے بلکہ امت کے مولا ہے اور قیامت تک امتیوں کے مولا ہے۔ مولا ماننا پڑے گا۔ اب جب مولا مانو، کیوں منوایا میرے مصطفیٰ نے مولا؟ کیوں منوایا؟ منوانے کی وجہ اصل وجہ تو اللہ رسول جانے، لیکن ظاہری طور پر اتنا تو ہم غلاموں کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر شریف کے 63 برس کے بعد جو امت سے آپ پردہ ہو گئے، اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو دین کے اصل بنیاد تھے، وہ صحابہ کا زمانہ بھی 138 سال یا 160 سال کے بعد صحابہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، صحابہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تابعین تابعین صحابہ کے دیکھنے والے تابعین اور ان تابعین کو دیکھنے والے تابعین، ان کا زمانہ بھی مشکل سے 250 اور 260 سال تک ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب اس دین کی شناخت اور دین کی پہچان اور دین کی حقانیت کی دلیل 15ویں صدی کے اندر میں اگر ہم یہ عنوان پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، یا اللہ ہمارے پاس میں جو دین ہے جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم شریعت سمجھ رہے ہیں، اس کی تصدیق یا اللہ کو کیسے معلوم ہو؟ صحابہ کو آسان تھا کہ دین وہی تھا جو میرے مصطفیٰ نے جس دین کی
تصدیق کر دی ہے نا. دو جہاں کے مالک نے کہہ دیا یہ دین، یہ قرآن تو قرآن، دین تو دین. صحابہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جس بات کی تصدیق میرے مصطفیٰ نے فرما دی وہ ان کے لیے دین دین حق تھا، دین خلافت نہیں تھا صحابہ کے لیے. اب صحابہ کے بعد میں تابعین آئے. اب تابعین کے لیے دین کیا تھا؟ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نیا قرآن تو نہیں اترے گا، یا کوئی دوسرے رسول اور نبی تو نعوذ باللہ نہیں آئیں گے. اب صحیح دین کی تصدیق کیا تھی؟ تابعین کے گروہ کے لیے اللہ کے سچے دین کی تصدیق صحابہ کرام کی ذاتیں تھی. جن چیزوں کی تصدیق صحابہ نے کی تابعین کے لیے دین کے لیے حجت تھی، کوئی شک نہیں تھا. جنہوں نے گڑبڑ کی وہ دین نہیں تھا. امت کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی. خوارج کے فتنے بھی چلے اور اس زمانے کے اندر میں خلق قرآن کا فتنہ بھی چلا اور یزیدیوں کا فتنہ بھی چلا، لیکن امت کے لیے آسانی ہو گئی تابعین کے لیے کہ جو چیز صحابہ سے ثابت تھی، ذات مصطفیٰ کی تصدیق، دین حق کی پہچان صحابہ کے لیے اور تابعین کے لیے سچے دین کی تصدیق صحابہ کی ذاتیں، ان کے لیے کوئی الجھن نہیں تھی. ایک بات کسی مسئلے میں الجھن ہو جاتی تو تابعین وہ تھے جو 113 میل کا سفر کرتے ہوئے پیدل اور اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کر کے صرف ایک سنت کی تحقیق کے لیے مدینے کو آتے تھے. کیوں؟ کہ اصل دین کی تصدیق تو جو صحابہ نے کی وہی ہوگی. باقی خوارج کچھ کہہ رہے ہیں، خلق قرآن والے کچھ کہہ رہے ہیں، کوفہ والے کچھ کہہ رہے ہیں، یزیدی کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں، دین کی اصل پہچان نہیں تھی. دین کی پہچان تو میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد تابعین کے لیے دین کی تصدیق کا محض صحابہ کی ذات تھی. سمجھ میں آگئی بات؟ اب تابعین کے زمانے کے بعد تبع تابعین آئے تو تبع تابعین کے لیے اب دین کی تصدیق کے حقیقی واللہ کا دین اور جو جہاں کے مالک ہے میرے آقا کا دین، وہ کون سا دین ہے؟ تو پھر ان کے سامنے بھی قرآن تو اترنے سے رہا، احادیث تو اترنے سے رہی. نعوذ باللہ کوئی نبی اور رسول تو نہیں آیا اور نہ آئیں گے قیامت تک. پھر اب ان کے لیے دین اصل کی تصدیق وہ اچک کر یہ نہیں کہتے کہ صحابہ تو صحابہ کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں اور صحابہ کی بات کو تم نے سنا نہیں. دیانت کے ساتھ میں صحابہ کو دیکھنے والے جنہوں نے دین کو دیکھا، جو قرآن کو کرتا ہوا دیکھا، وہ صحابہ تھے، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا راس انہوں نے دین کو لیا. سمجھ آ رہی نا؟ اب تبع تابعین کے لیے کیا عنوان بنا کہ اب ان کے لیے اصل دین کی سند کیا بنی کہ جو تابعین تھے انہوں نے جس بات کی تصدیق کر دی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تو پھر تابعین کا عمل دین کی اصل سند بنی. اس کے علاوہ فتنے پیدا ہوئے، امت میں طبقات بنے، گروہ بنے، جماعت اور مسلکیں بنی، خوارج وجود میں آ گئے، حکومتوں کی بنیاد پر منافقین درمیان میں آ گئے. لیکن تبع تابعین کے لیے وہ یہ دیکھ لیتے کہ تابعین نے جس دین کے نظاموں کی تائید کی، چونکہ تابعین نے صحابہ کرام کو دیکھ کر دین لیا، صحابہ نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، یہ ایک سلسلہ تھا. ایک دوسرا سلسلہ کتاب اور قرآن مجید کا ہے. قرآن پاک کی تفسیر ہوتی رہے گی، قرآن کا نظام چلتا رہے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس کے بعد میں کتابی شکل کے اندر میں آیا. یہ کتاب اللہ کا نظام الگ رہا، لیکن قرآن مجید کے اندر میں دو نظام بیان کیے گئے ہیں. ایک تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بے شک تحقیق قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے اپنی جانب سے نور بھیج دیا. اس سے مراد میرے آقا کی ذات ہے. تمام مفسرین کے پاس میں کوئی اختلاف نہیں. کتاب و مبین قرآن مجید. اب قرآن و مجید جو میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں مختلف انداز کے اندر میں کسی کے پاس میں
چمڑے پر لکھا ہوا، کسی کے پاس میں لکڑی پر، اور کسی کے پاس میں کسی چیز پر. یہ علیحدہ علیحدہ انداز میں قرآن پاک کی آیتیں جن کو میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا وہ وہیں پر ان آیتوں کو لکھ کر توڑ کر اپنے پاس میں رکھ لیے. جمع نہیں تھا قرآن پاک. پھر اس نے حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سینوں کو کھول دیا. حفظ کے مدارس تو نہیں تھے اس زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے میں، لیکن راس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مکنون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ محفوظ کیا ہوا تھا، جن کے سینوں کو کھول دیا. آج تو ہمارے مدارس دینیا میں بچے قرآن پاک لے کر بیٹھتے، کوئی مدرسے میں تو ایسا نہیں کہ قرآن کو بازو کر دیا اور قرآن پاک کا حفظ کر دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح طریقہ ہے، کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہی طریقہ اگر حافظ بننے کا صحیح ہے تو پھر صحابہ کے پاس تو 30 پارے کتابیں نہیں تھے، پھر وہ حافظ کیسے بنے؟ سوال ہے کیسے بنے وہ؟ یہ اسباب ہے، رب کی ذات اسباب سے بنیاد مسبب الاسباب ہے. یہ اسباب کے زمانے میں سبب ہے، لیکن اس زمانے میں جب کتاب کی صورت میں قرآن پاک نہیں تھا، مدارس دینیا بچوں کو حفظ کرانے والے نہیں تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو محفوظ کرنے کے لیے چند سینوں کو منتخب فرمایا تھا، اور پھر ان کے سینوں میں بواسطے مصطفیٰ کے ان کے قلب کے اندر میں وہ قرآن پاک جو اصلی صورت میں لوح محفوظ تھا، ان کے سینوں میں، ان کے دل، ان کے قلب میں داخل فرما دیا تھا. اور اس کی تصدیق ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ حافظ قرآن میری امت کا، اور فلاں فلاں صحابی کے بعد فرما دیا کہ قرآن پاک کے حافظ ہے، قرآن پاک کے حافظ ہے. یہ حفظ کا نظام تو نہیں تھا. ابھی ایک آدھ مہینے کے بعد مدرسوں کے اندر میں 10 سال بندیاں ہوں گی، حفاظ اکرام کو فارغ کریں گے اور وہ کریں گے، تو پھر ان کے حفظ کا کیا نظام ہے؟ ان کے حفظ کا نظام تو یہ اسباب کے اعتبار سے قرآن پاک کی حفظ کرتے ہیں. بچے بیٹھ کر یہ کتابی شکل کے اندر میں ہے، یا حافظ قرآن ہوگا تو اس کے سامنے بیٹھ کر حافظ حفظ کر لیتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. جب تو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ اس طریقے سے مجلد تھا، نہ مدارس تھے حفظ کے، بلکہ وہ صحابہ کہ جو حافظ قرآن بھی جن کو میرے آقا نے فرما دیا، وہ صحابہ کو تو اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں کہ وہ رٹی مار کر سورہ بقرہ کو یاد کرے، سورہ آل عمران کو یاد کرے، پہلے پارے کو یاد کرے، پہلے تیسرے پارے کو یاد کرے، بعد میں الف لام میم کے پارے کو یاد کرے. یہ تو نہیں. ان کی رات یہاں تو دن وہاں، تقاضے، جہاد، اور پھر سفر، اسفار، اور باہر کے آنے والے مہمانوں کو اپنے گھروں میں مدینے میں قیام کروا کر ان کو دین سکھانا، دین کی تربیت، اور آنے والے انسانیت کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کو سمجھانا، یہ ساری مصروفیات ان کو. تو اتنا وقت تو مدینہ پاک کے اندر ملتا کہاں تھا. پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ حافظ کیسے بنے تھے؟ وہ جو حافظ بنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راست ان کے قلوب میں وہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کے اندر داخل فرما دیا. عام طور پر حافظ قرآن کے بننے کے لیے 3 سال 2 سال 1 سال ہی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی بہت کہیں تو سنا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن وہ بچہ ہے کہ جو 30 دن میں قرآن کو حفظ کر لیا، 1 مہینے میں کر لیا، 3 مہینے، ایسے بھی تو زمانے کے اندر ہوتے ہیں. پھر کوئی کمپیوٹر تو نہیں تھا. پھر وہ واقعہ تو آپ حضرات نے سنے ہوں گے خانقاہ محمدی کے اندر میں آنے والے اتنے جاہل اور اتنے اپنے بزرگوں کے ناقدرے تو نہیں ہوں گے کہ بابا فریع الدین گنج شکر کا معاملہ ہو، محبوب علیہ نظام الدین اولیاء کا معاملہ ہو کہ جب علی پاک پڑھانے کے لیے اپنا جان ایک بزرگ کے ساتھ نے اپنی گھر کی نوکرانی کے ساتھ نے بھیجا، اور انہوں نے آپ استاد محترم نے ان کی علی پاک شروع کروائی، بسم اللہ پڑھوائی. تو پھر بابا فریع الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، محبوب علیہ نظام الدین اولیاء نے، اسی طریقے سے اور اولیاء کی بھی بات ملتی ہے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں شروع کر دیا سورہ بقرہ پوری، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، 14واں پارہ، 5واں پارہ اور 17 پارے پر پہنچے. تو استاد محترم نے کہا کہ یہ بچہ تو پڑھا ہوا ہے، پڑھانے کے لیے آیا یا پڑھنے کے لیے آیا؟ اچھا، ظاہری سبب یہ کہ میری اماں جان حافظہ تھی، تو میں جب
جب پیٹ میں تھا تو اس وقت میری اما جان پڑھتی تھی تو میں سن کر یاد کر لیا. انکار نہیں کریں گے لیکن یاد ہو سکتا ہے. اب تمہارے گھرانوں کے اندر ٹیلی ویژن گانے ہونے نہیں ہوں گے نا, ہے تو لعنتوں کو نکالو گھر سے, اولادوں کو جہنمی مت بناؤ. شرم آنے کی ضرورت ہے. اہل طریقت اور اپنے آپ کو منید اور خانقاہ والا سمجھے, لیکن گھروں کے اندر کوئی اور چیزیں چل رہی ہو تو لعنت ہے. وہ تو تم اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. تو پھر یہ نظام تو نہیں تھا. اچھا تم میں سے یا پھر موجودہ زمانے کے اندر میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا بتا سکتے ہیں مجھے, ہونا نا ذرا ذہن سے بھی تو سمجھنے آنا نا کہ چلو وہاں پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے اب کسی بچے کی بدبخت ماں گانے گانے والی ہونے سے گانے گانے والی, تو پھر وہ بچہ گانا گا رہا ہے پیدا ہوتے نہیں گاتا نا, تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے جو اللہ کے نظام میں آج مادی نظام کے اندر میں اپلوڈ جس کو کہتے ہیں نا, سم میں اپلوڈ کر دیا, کیسٹ میں اپلوڈ کر دیا, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دینی نظاموں کے معاملات کے اندر میں, اپنے روحانی نظاموں کے اندر میں, اپنے چہیتوں اور اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور یہ روح دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تمام صحابہ کو تو میں نے دین دیا, لیکن اللہ نے خاص کو دولت مجھے عطا کی تو میں نے ابوبکر کے قلب کے اندر میں انڈیل دیا. فرمایا انڈیل دیا. یہ انڈیلنے والا نظام اپنی زبان میں اپلوڈ کہہ رہا ہوں, اپلوڈ کہہ رہا ہوں. اب اس مشین کے اوپر تو بھروسہ کرتا ہے, سیل پر اور کمپیوٹر پر کہ اپلوڈ ہوتا ہے. یہاں پر آدھار کارڈ اپلوڈ کرے تو وہاں پر انگلینڈ کے اندر وہ نکال دیا, اس پر تو یقین. لیکن خدا کے وہ نورانیت کے نظاموں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ میں وہ اپلوڈ کرنے والا نظام. اب اسباب کا نظام ہے تو اسباب کا نظام, لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جیسے تعبیر پاک میں حکم نظام الدین اولیاء کا. اچھا وہ زمانے کے اندر میں تھا, اس زمانے میں نہیں ہوگا یہ بھی نہیں. کیوں کہ جو قدرت تعبیر پاک کے زمانے میں آقا اللہ کو تھی اور جو نظام اس زمانے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود نظام الدین اولیاء کے ساتھ چلایا, کیا ہمارے تمہارے زمانے میں ہمارے باپ کے زمانے میں نہیں چلا سکتا؟ وہ بالکل چلا سکتا. ناممکن نہیں ہے رب کے لیے, ایسا نظام چلتا ہے. اس لیے راہ طریقت کے نظاموں کے اندر میں, راہ طریقت کے نظاموں کے اندر میں یہاں پر علم سے زیادہ, تعلیمات سے زیادہ, بیانوں سے زیادہ, کتابوں سے زیادہ صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک مرید سالک طالب اس طلب اور چاہت کے ساتھ مجلسوں میں آئے. اس لیے تم لوگ خوش قسمت ہو کہ خانقاہ محمدی کی مجلسوں کے اندر میں کبھی غوث الاعظم کی نسبت کی محفلیں. آگے آنے والا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب ہے. رجب نہیں ہے ابھی, کنڈے ہی یاد ہے خالی. ارے بابا عید چشتیہ کا مہینہ ہے وہ, جنہوں نے پنجتن پاک کی نسبت پہچان کروائی, جنہوں نے تمہارے میرے ماں باپ کو, باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا, اور جن کو مدینے والوں نے مدینے کی اس امانت کو ہندوستان پر احسان کر کے قیامت تک کے لیے سلطان الہند غریب نواز کو قاصد بنا کر اس ملک میں بھیجا. اور وہ سلطان الہند کا کرم اور کا احسان, ہم نمک حرام ہیں اگر رجب میں چھٹی شریف کو نہ جانے اور سلطان الہند کے نسبتوں کی محفلوں کے اپنے آپ کو تیار نہ کرے, اپنی خانقاہوں میں, اپنی مسجدوں میں اگر ہم خواجہ قاجگان کو یاد نہ کریں, اور ہمارے گھروں میں اگر ان کے نسبت کی محفلیں اگر نہ ہو تو تم اپنی اولاد کو اپنے بڑوں سے واقف نہیں کرا رہے ہو. یہ تو کچھ نہیں ہو جائے گا. دنیا کا علم, دنیا کے طریقے اور موجودہ زمانے کی مسلک اور جماعتوں کو, اور کتنے طریقے اور کتنے کتابیں اور کتنے کون سا انسائکلوپیڈیا اور کون سی یونیورسٹی, کون سا سیکشن, کون سے عالم صاحب, کون سے مولانا صاحب, یہ سب کچھ تو واقف کروایا یہ جماعت اور وہ جماعت. لیکن بدنصیب ہے وہ جو اپنی اولاد کو سلطان الہند کا تعارف نہ کروا سکے ہو, اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو سلطان الہند غریب نواز کی نسبت نہ دے سکے ہو. آج سے 30-40 سال پہلے تک کا زمانہ غنیمت تھا. جو مر چکے ہیں تمہارے میرے باپ دادا,
ان کی فکر مت کرو، فکر اپنی کرو، اس لیے کہ وہ تو کسی نہ کسی صورت میں تمہارے میرے باپ دادا نانا نانی پردادا اعمال زیادہ نہیں تھے ان کے پاس میں، باضابطہ عالم و موکل نہیں تھے، یہ گلی گلی مدرسے نہیں تھے، علماء اور مفتیان اکرام نہیں تھے، لیکن ان کی نسبتیں ضرور بزرگوں سے تھی۔ وہ خالق خاجگان سے محبت کرنے والے تھے، وہ غوث الاعظم کو یاد کرنے والے تھے، محرم ہی کے ہیرے سے صحیح لیکن وہ شہداء کربلا کو یاد کرنے والے تھے، مولا علی کو یاد کرنے والے تھے۔ اور پھر اس سے آگے شاعری کے کوئی گھر ایسا، کیونکہ یہ تو سب باغ کی ایجادات ہے نا، اس زمانے کے اندر میں اپنے گھروں کی تاریخ پر دوسروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، تم اور میں اپنے ہی خاندان کے 30-40 سال پہلے چلے جاؤ، تمہارے گھروں کی حقیقت یہ تھی کہ تمہارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے دستر ہوتے تھے، تمہارے گھروں میں گیارہویں ہوتی تھی، تمہارے گھروں کے اندر میں اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں ہوتی تھی، لنگر لٹتے تھے، اور تمہارے گھروں کے اندر میں تمہاری دادی اور تمہاری نانی گھروں کے اندر میں بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے کبھی تو سید کائنات کے تذکرے کرتے تھے اور کبھی تو امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کرتے تھے۔ بتاؤ قسم کھا کر ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کیوں رخ مڑ گیا ہے آج؟ اس کو نئی چیز کہے ظالم، جو نئی ہے، چوری بھی چوری سینہ زوری، نئی یا نہیں ہے، نئی موجودہ ساری چیزیں ہیں، نئی چیز تو اس کو جو اضافہ کیا جائے اس کو کہیں گے نا بدعت۔ یہ تو تمہارے میں زیادہ دور تو نہیں بول رہا ہوں، ہر ایک تم میں سے ایک ایک اور میں بھی صرف اپنے خاندان کے دادا دادی کی اگر زندگی پر نظر ڈالو تو ہماری زندگی میں 30-40 سال تو گلی گلی گھومتے ہوئے دین کے نام پر گزری، جانتے ہیں آپ لوگ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عادل آباد کے اندر ہمارے دادا آئے تو یہاں سے اجمیر جانے والوں میں پہلے تھے جو یہاں سے گئے تھے اجمیر شریف کو، اور ہمارے والد کے پیدا ہونے پر 3 مہینے کی عمر میں اجمیر کو لے جا کر وہاں پر غریب نواز کی چوکھٹ پر ڈال دیا تھا۔ وہ نسبتیں تھی جو ہم کو یہاں تک پہنچائی۔ نصرت بھی تم بھی تو تبلیغ، تم بھی تو دیوبند، تو ارے بابا یہ سب واسکوٹ بھی بنا، شیروانی بھی بنی، ٹوپی کے بجائے کیپ بھی آ گیا، سرما کے زمانے کی ٹوپی بھی آ گئی، لیکن اصل چہرہ مت بدلا۔ اصل چہرے کو دیکھنا ہے تو اپنے ہی خاندان کو آئینے میں بتا کون تھے۔ نہیں، ابھی تو زمانہ اتنا دور نہیں گیا نا، بہت سو کے تو والد جو زندہ ہوں گے وہ بھی یہ کہیں گے، ماں زندہ ہوگی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ نہیں بیٹا ہمارے گھر میں بھی تو بزرگوں کی یاد ہوتی تھی، لنگر لٹتے تھے، غریب اور مسکینوں کو لا کر بلا کر کھلایا جاتا تھا، اور 11ویں شریف ہوتی تھی، کنڈے ہوتے تھے۔ یہ کون سی یزیدیت آ گئی اور فرعونیت آ گئی جو ہوتی تھی نسلوں سے چلی ہے، ان چیزوں کو ختم کر کے اس کے بدل کچھ اور لا کر دے دیا گیا۔ غلط اور گمراہیت یہ ہے یا پھر وہ ہے؟ دیکھ رہے نا جی، اپنی نسل کو نہیں بدلوانا، اپنے خاندان کو نہیں ہٹانا، وہ اولاد نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول جائے اور جو اپنی نسل سے بیزار ہو جائے۔ نہیں، موجودہ زمانے کے اندر میں دنیا میں یہودی بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ مسلمان قسم پرسی اقلیت میں، اور انہوں نہیں، پھر تم کون ہیں؟ تو مسلمان کہنے کی وجہ شرمائے، نہیں ہم بھی وہی، کون؟ نہیں، ذرا گٹ نکل رہا ہے، کیوں گٹ نکل رہا ہے؟ کیوں؟ اپنا روح بدلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نہیں، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اب تو انگلش سے زیادہ چل رہی ہے اور پورا معاشرہ تو وہ چل رہا ہے، لہذا ہم اپنے ماں باپ کو یاد نہیں رکھتے، ہم تو بل کلنٹن کو یاد رکھیں گے۔ نمک حرام ہوا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ برا نہ مانو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ارے کتنا بدنصیب ہے تو کہ جن کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے ان کے مقابلے کے اندر میں تو انگریزوں کو، یہود و نصارہ کو، ان سے اپنے نسبت کو دے رہا ہے، ان کی پہچان دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے غریب نواز کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، پنجتن پاک نے اس 15ویں صدی کے اندر میں یہ نعمت تم کو مجھ کو عطا فرما دی
سے وہ یاد کیا کرتے تھے، لیکن ان کی پہچان کرانے والی ذات بھی وہ 6 رجب المرجب کو سلطان الہند خواجہ قادقان، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ اس دنیا سے پردہ ہونے کی تاریخ ہے. پردہ نہیں ہوتے، حق کی تصدیق کر کر جاتے ہیں. اگر تم مجھ سے کہیں کہ تم بڑے علامہ ہیں، تم بڑے مولانا ہیں، اور تم بڑے بانی و مبانی ہیں، اور تم جماعت کے بڑے کارکن ہیں، لیکن کوئی تصدیق رب کی طرف سے ایسا کوئی نظام بتاؤ، بتا سکتے ہیں؟ لیکن اس ملک کے اوپر حقانیت کی تصدیق رب کی طرف سے نہ کسی مسلک کے ہوئی، نہ دیوبند کے لیے ہوئی، نہ بریلوی کے لیے ہوئی، نہ کسی اور جماعت کے لیے ہوئی، نہ کسی تصدیق کے لیے ہوئی. اگر ہوئی ہے رب کی طرف سے تو دیکھنے والے دکھنے والے مورخین راجپوتوں نے تاریخ کو لکھا ہے، اور یہودیوں نے نقل کیا ہے کہ جب میرے آقا سلطان الہند خواجہ قادقان اس دنیا سے پردہ ہوتے ہیں، جب حجرے مبارک کو کھول کر دیکھا گیا 6 رجب کی تاریخ تھی، سلطان الہند ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تیار ہو کر اور وصول کر کے آرام فرما رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کی پہچانیاں مبارک پر 2 سطریں لکھی ہوئی دیکھی. انکار کریں گے؟ تصدیق کی ہے کہ حق کی تصدیق ہندوستان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بنیاد اور اس کی تصدیق اور مدینے والوں کے اصل دین کی تصدیق سلطان الہند کی نسبت ہے کہ ٹوٹ کر ان سے محبت کی جائے، ٹوٹ کر ان سے محبت کی جائے. کیا الفاظ تھے؟ تاریخ دعوت و عظمت میں مولانا علی میاں ندوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا فرمایا کہ غریب نواز کی پریشانی مبارک پر ہاں حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا چہیتا ہے. نور کی سطر ایک لکھی ہوئی تھی پیشانی مبارک پر خواجہ قادقان کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، ارے وہ پردہ ہوتے ہیں لیکن قیامت تک تو دین ان کی نسبتوں سے چلے گا اور حق کی تصدیق ان کی ذاتیں کرتی رہے گی. ہذا حبیب اللہ. اور دوسری سطر ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے دوست، اللہ کے چاہنے والے، اللہ ان کو چاہتا تھا اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے وہ پردہ ہوئے ہیں. یہ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ یہ نورانی سطروں کو دنیا میں دیکھا اجمیر میں تو ہمارے لیے تصدیق نہیں ہے. یہ میں نے جو بات عرض کی کہ 40 سال 50 سال پہلے زیادہ غم مت کرو تمہارے میرے دادا پر دادا پر، ان کی نسبت اولیاء سے تھی، ان کے لیے تو اولیاء ان کی شفاعت کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے ظالموں نے اولیاء کی چوکھٹوں سے امت کو کاٹ کر اپنی مسلکوں سے اپنی پیری مریدی سے جوڑ لیا اور اپنے دین کے نظاموں سے جوڑ لیا اور حقیقت سے امت کو کاٹ دیا اپنے اغراض، اپنی دنیائی مقاصد کے لیے کہ میرے مرید زیادہ، میرے مدرسے، میری جماعت، میرا مسئلہ، وہ میرا مسئلہ، یہ تو اغراض دنیا ہے. یہ حقیقی نسبتوں سے کاٹ دیا تو امت کی ہمدردی ہوئی اور امت کو ڈھکیلا جہنم میں. اور امت کا وہ نازک وقت ہے کہ اگر تم اور ہم بھی یہاں پر سود ہو جائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، اپنے گھروں کو تیار نہ کرے، اپنی مسجدوں کو تیار نہ کرے، اپنی خانقاہوں کو تیار نہ کرے، تو قیامت کے میدان میں تمہارے میری آگے نسلیں گریبان نہیں پکڑے گی، گردن پکڑے گی. MBBS کروایا تھا، کپڑے کی دکان چلانا سکھایا تھا، رجسٹری گھر کی کروا دیا تھا، ABCD تو پڑھایا تھا، لاکھوں روپے تو خرچ کروایا تھا، بیمار ہوا کا علاج تو کروایا تھا. لیکن وہ اولاد روبرو اپنے سامنے کہے گی کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے حق نہیں دیا تھا. حق کیا ہے؟ اشارہ کر دوں، حق حقیقت میں بہت دور جا چکا ہے. حق کیوں چھن چھنائی ہوئی چیز ہے. ہر ایک دعویٰ کرنا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہر ایک یہ کہنا ہے کہ 72 فرقے ایک جنت میں جہنم میں. ارے جو سب کو جہنم میں بیچ کر جنت میں خود کو کہیں
اللہ تو پہلے جہنم میں ڈالے گا اس کو، اس کی پہچان نہ ہو جنتی کی۔ بالمقابل اس کے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کے لیے جو اتنا دل گرد اپنے اندر میں پیدا کرے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی امت کو، آپ کی امت اگر جنت میں جائے گی تو آپ کو خوشی ہوگی، اس خوشی کو میں دینے کے لیے اگر مجھے جہنم میں داخل بھی کر دیا جائے تو میں اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ جو جنت میں جانے کے لیے دوسروں کو جہنمی کہہ رہا ہے کہ وہ وہابی جہنمی، وہ دیوبندی جہنمی، وہ بریلوی جہنمی، وہ ہر چاٹ کی جہنمی، دوسروں کو جو جہنمی کہنے والا اصل پہچان دے رہا کہ وہ خود جہنمی ہے۔ اصل جنتیوں کی پہچان کیا ہے؟ جنتیوں کی پہچان یہ ہے کہ میرے آقا کی خوشی کے خاطر آپ کی امت کو جنتی بنائیں، اس کے بدلے میں اگر ہو جائے کہ جہنم میں چلا جائے تو اس کو پسند کریں، یہ جنتیوں کی پہچان ہے۔ آج تو سینہ پھلا کر انہوں جہنمی، انہوں جہنمی، انہوں گمراہ، انہوں وہ 72 فرقے والے، ہر جگہ تو یہ سننے کو ملے گا نا۔ پھر تیرے پاس میں کون سی سند ہے؟ کیا غریب نواز نے کبھی یہ بات کہی؟ غوث الاعظم نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں جنتی ہوں، فلاں جہنمی ہے؟ کوئی مسئلہ و جماعت کے حق کی بنیادوں پر جو رہتے ہیں کبھی امت کو اس طرح کا تانا دیا؟ نہیں دیا، تو یہ بات تو غلط ہے نا۔ اس کے برخلاف میں جنتیوں کی پہچان کیا ہوگی؟ خواجہ عثمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے کے ساتھ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں مقام پر، 22 سال تک بہت خدمت کی، بہت دل بنایا، تو کہا کہ معین الدین ایک بات کہتا ہوں۔ ایک بستی میں جا کر ٹھہرے، معلوم کیا کہ مسلمانوں کے مکانات بہت ہے لیکن عشاء کی نماز میں کوئی نہیں آیا۔ دیہاتوں کا معاملہ تو ہے ہی تو نہیں آیا۔ خاموشی کے ساتھ نے بلایا کہ صندوق وہاں پر رکھ دو، معین الدین قریب آؤ۔ دیکھو بستی میں اتنے مسلمان ہیں لیکن کوئی اذان کے اوقات بھی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھا۔ اب تو شرابی کبابی بھی ہے، اللہ توفیق دیا نماز کی اہمیت تو نماز پڑھنے کا رخ ملتے پہلے وہاں کو جہنمی بول دیتا ہے۔ علی بیٹ ٹوٹوں، اگر دین کی علی پانی ہے صحیح نہیں آتی اس کو، لیکن چاروں سے نمازہ شروع کیا تو اس کا مشغلہ یہ ہوتا کہ انہوں بے نمازی جہنم میں، بابا جہنم میں، بھائی جہنم میں، اماں جہنم میں، جہنم میں، جہنم میں۔ جہنم میں بھرنے والا جہنمی نہیں ہوا تو کون ہوگا؟ جہنم کو بھرنے والا وہ تو چیلنج اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ تو مجھے جہنم میں ڈالا یا اللہ، مگر ایک بات مان لیں کہ میں بھی تیرے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کو بھروں گا۔ جہنم کو بھرنے والے کا نام جانتے ہی نہیں، جانتے ہیں نا؟ اور پھر وہ اس سے کوئی خیر کی امید کیا؟ نہیں نا، اپنی پہچان بدو اس سے۔ خواجہ عثمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا خواجہ خواجگان کو اور کہا کہ دیکھو اتنی بڑی آبادی کے اندر میں ہم آئے ہوئے، یہاں پر اذان بھی ہوئی لیکن عشاء میں کوئی نہیں آیا۔ امتحان تھا، وہ بات رکھی، سمجھا دیا اولیاء کا نظام حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ آج تو یہ مرید بن گیا یا 10-20 مرید جمع ہو گئے تو انہیں تو یہ کہے گا کہ جنت کے سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں آ کے جنت کا مالک یہ بن گیا۔ نہیں، آقا کی امت ہے، کلمہ پڑھنے والی ہے، محبت کا رخ ہونا چاہیے امت کے ساتھ میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرمایا کہ کوئی تو نہیں آیا معین الدین، لیکن ایک راز کی بات یہ ہے کہ کل جو فجر کی نماز میں آ جائے گا اور میرے پیچھے جو نماز پڑھے گا وہ جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو خواجہ خواجگان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میرے پوری مرشد، ہاں یہ اولیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کی بات رکھتا ہے، اولیاء ہے وہ اللہ کے دوست ہے۔ دشمن کو نہیں پہچانا تو دوستی کو کیا پہچانے گا تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناز پردہ بندے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میرا ولی خوش کھال والا اگر کسی بات پر مجھ پر قسم کھا لے تو میرے ذمہ واجب ہے کہ اس کی قسم کو پورا کروں۔ اولیاء بڑے ناز والے ہوتے ہیں، اس لیے اولیاء کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے میں نے بارہا کیا کہ جہاں اولیاء کی بات آئے وہ لوگ عرشی لوگ ہیں، زمین پر مت ڈھونڈو کہ ہمارے جیسی تھے ہوں گے، ویسا چیکی کیا ہے کہ ایسا نہیں۔ اولیاء کا جہاں پر معاملہ ہوا
تو عقیدت کے ساتھ میں تو نظر یہی جانا کہ یہ عرش کے لوگ ہوتے ہیں، عرش والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو اپنے جیسے اپنوں میں مت گنو، انہوں اللہ کے ولی بھی تو انہوں بھی اللہ کے ولی، ارے نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ عرشی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت کی تصدیق زمین والے نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ تو بلایا اور بلا کر کہا کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو خوشی کے ساتھ میں دیکھ لیا، محسوس کر لیا، پیر تو وہی ہے جو اپنے مرید کے جغرافیہ کو جان لینا، مرید کیا چاہ رہا ہے۔ بلکہ پیران پیر غوث اعظم نے تو یہاں تک بات فرما دی کہ اس کو پیر ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہیے جو زمین کے 3 گز کے نیچے اپنے مرید کے حالات سے واقف نہ ہو۔ پیر مریدی کی دکانیں ہیں، ہاں اچھا بیان کرنا آیا تو پیر بن گیا، اوپے اور چھوٹے اور صافے بن گیا تو پیر بن گیا، اور وہ دکانوں کے مقابلے میں یہ دکان بھی اچھی چل رہی تو یہ پیر مریدی شروع کر دیا۔ یہ وہ نہیں ہے چیز، یہ تو وہاں کی نسبتوں سے ملتی ہے، ان کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ یہ راہ طریقت کا نظام میرے دوستوں، سمجھنا تو یہ سمجھ لو، اس کو سمجھنے کے لیے آسان چیز ہوگی۔ طریقت یہ صرف ایجنسی کی صورت میں کسی کا پروڈکٹ نہیں ہوتا، اچھل کود کے بیانہ جھکے رکے اور صافے بن کر اب یہ بھی اپنے میں آپ پیر بن گیا، یہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نسبت ہے کہ انہوں نے اس کو بنایا کہ نہیں بنایا، اور کہاں سے سپلائی کیا جائے گا اس کو۔ وہی پروڈکٹ ایجنسی اگر ہے تو وہی اصلی مال وہاں پر ملے گا۔ اگر اپنی پیری مریدی کی دکان چلایا تو میں پیر، میں تم کو جنت میں لے جاتا، میری کمپنی میں چھپاتا، تم میرے جیب کو بھر دو، میں تم کو جنت میں لے جا کر ڈالتا ہوں۔ بیٹا یہ کہاں ہے؟ یہ ایجنسی والا نہیں ہے، یہ تو ڈپلیکیٹ ایجنسی لگا کر بیٹھا اپنی جگہ، چلے تک چلے گی، اندھا بلی آنکھ پوچھ کر دودھ پی لے، لیکن مالک دیکھا گا تو کمر توڑ دے گا۔ غوث و خواجہ کی نسبتوں پر پیر مریدی کی دکانیں زیادہ نہیں چلتی، ایجنسی ہوتی ہے وہاں سے۔ اور ایجنسی کس کو دی جاتی ہے؟ ایجنسی کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اعتماد دینا پڑتا ہے، وہاں پر گارنٹی دینی پڑتی ہے کہ آپ معتبر ہیں ان کی نظر میں، تب وہ ایجنسی دے گا کہ آپ اس میں خیانت نہیں کریں گے، آپ ڈپلیکیٹ نہیں کریں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، ہماری ایجنسی کا نام بدنام نہیں کریں گے۔ یہ مطمئن کرنا پڑتا ہے پہلے وہاں، اس کے بعد وہ ایجنسی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں شرائط؟ تو پھر طریقت کی ایجنسی جماعتوں میں جماعتیں بنتی جا رہی ہے، مسلک میں مسلک بنتے چلے جا رہے ہیں، مدرسوں میں مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں، ایسی پیری مریدی میں سے پیری مریدی نہیں، یہ تو ایجنسیاں ہوتی ہے، سلسلہ قادریہ ہے۔ تو خدا کی قسم راز غریب نواز کی طرف سے اس کو ایجنسی ملتی ہے، ایجنسی گستاخی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری نظر سلسلہ قادریہ پر ان کی طرف سے اگر کسی کو دیا جائے گا نا تو وہی فیض غوث اعظم کا اپنی حیات ظاہرہ میں جن کو ملا کہ نسلوں میں خطوب ابدال کو بنایا اور نسلوں کے در میں نواز دیا، وہی مال سپلائی ہوگا وہاں پر۔ اگر کوئی چشتیہ اگر نسبت ہے، اگر وہاں سے وہاں پر کنیکٹڈ، تو پھر جو غریب نواز کی حیات ظاہرہ کے اندر میں جو کچھ بھی نظام وہاں پر تھے اس کا اکثر اس کی بڑھتوں نظر آئے گی، اس لیے کہ بات اوریجنل ہے۔ کیوں؟ وہاں پر وہ اپنی نہیں چلائے گا بلکہ وہی چلے گا جو اصل سپلائی کرنے والی کمپنی ہوگی، اس لیے کہ وہ تو کہے گا کہ میں تو ایجنسی ہوں، وہ اپنا پروڈکٹ نہیں لائے گا مارکیٹ میں، ڈپلیکیٹ نہیں لائے گا۔ اگر کوئی بالکل ویسی بنایا، دیکھو مگر ذرا ڈپلیکیٹ ہے، اس کو بیچو تو تم کو 2 گنا منافع ملتا ہے زیادہ، وہی بیچتے رہیں گے، پروڈکٹ اصل جو ہے سو منافع نہیں، تو عقل مند ہوگا تو تمہارا تم کو مبارک۔ کیوں کہ 2 روٹی کو دیکھ کر 100 روٹی میں کیوں کہوں، کیوں قربان کر تو بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ایسے ہی راہ طریقت میں پیری مریدی کے اندر میں ان کے نام پر دکانوں کے چلانے والے ایسے ہی پھنس جاتے ہیں، پھر نہیں چل سکتی، وہ پھر دنیا دار اور مکار مریدوں کو بنا دیتے ہیں، دنیا پرست مریدوں کو بنا دیتے ہیں، اور وہ دنیا دے کر ان کی دنیا کو لوٹنے والے وہ پیر بن جاتے ہیں کہ لاؤ میرے لیے مرسڈیز گاڑی، لاؤ میرے لیے 10,000، لاؤ میرے 2 لاکھ روپے، اور مجھے اب کیا ہے کہ مرید اب پیر کو سنبھال رہا ہے۔ کون سے ہیں؟ وہ ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ ہے کہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ ایجنسی نہیں ہے۔ اگر غریب نواز کی ایجنسی اگر انہوں نے دی ہوگی تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ غریب نواز نے لیا نہیں بلکہ لگایا ہی لگایا، بابا قطب الدین بختیار کاکی نے لگایا ہی لگایا، اور جو آگے اس کو گلے سے لگایا،
وہاں لینے کا نظام نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر تو لگانے کا ہوتا ہے، وہاں تو آگے بڑھنے کا ہوتا ہے، وہاں پر تو ان کی پہچان کروانے کا ہوتا ہے اور اپنے مریدین کو غریب نواز سے جوڑنے کا ہوتا ہے۔ اب نام تو رکھ لے سلسلہ قادریہ، لیکن بن جائے خود قادری سلسلے کا پیر، لیکن کبھی بھول کے لیے غوث اعظم کی عصمتیں اور ان کی پہچان وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی مرید کو، اب مرید یہ پوچھے کہ غوث اعظم تک پہنچنے کا ان کے مراقبے کا طریقہ پھر کیا کرنا، میں ہوں نا، تو کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ وہیں دروازہ بند کرا تو مکار ہے، وہ ایجنسی نہیں ہے، ڈوپلیکیٹ مارکیٹنگ ہے وہاں پر۔ سلسلہ چشتیہ کا ہے، سلسلہ چشتیہ کا ہے، اب اپنی ہی دکان چلا رہا ہے لیکن غریب نواز کی چوکھٹ تک پہنچانے کا کوئی نظام نہیں، سلسلہ چشتیہ کی وہ تعلیمات دینے کو تیار نہیں اور وہاں کا نظام بتانے کو، اس کے مطابق چلانے کو تیار نہیں۔ نام سلسلہ چشتیہ رکھا ہوا ہے لیکن ایجنسی نہیں ہے، ڈوپلیکیٹ مارکیٹنگ ہے وہ، جو کہ اپنے کو پھجوا رہا ہے، اپنے اخلاص کو پورا کر رہا ہے۔ وہ دوسروں پر الزام مت لگاؤ، اپنی تحقیق کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ایجنسی ہوگی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اپنی طرف سے ڈپلیکیٹ مال کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ وہ کہے گا کہ مال جتنا سپلائی کریں گے اتنا ہی میں چلاؤں گا، اصلی مال دوں گا، اس لیے کہ ایجنسی ہے میری، اپنی دکان نہیں چلائے گا وہ۔ اس لیے ان کی نوازشیں ہوتی ہیں، جب ان کے نظام بن جاتے ہیں تو پھر وہاں شک نہیں کرنا، راز ان کے نگاہوں کا فیضان 15ویں صدی میں نہیں 25ویں صدی میں بھی غریب نواز کے نگاہوں کا فیضان خانقاہوں میں، اس لیے کہ وہ ایجنسی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایجنسی ہے، مال وہیں سے سپلائی ہوگا، قیامت تک بھی قادریہ فیض، سلسلہ چشتیہ کا چشتیہ فیض، صابری فیض راست آج بھی نہیں، قیامت تک بھی انہی چوکھٹوں سے ملے گا، وہی ایجنسی ہے۔ اب اس ایجنسی کے نام پر ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ خطرے والی ہے، کبھی بھی درمیان میں خطرے میں آ جائے گا، روڈ پر آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہی فیض وہاں پر اپنی پہچان نہیں ہوتی، مقاصد نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کا انٹینشن کا مقصد یہی رہتا کہ کسی صورت کے اندر بھی سلسلہ چشتیہ کا ہے تو ان کا انٹینشن یہ رہے گا کہ کسی طرح سے جن کا مال ہے انہی کی پہچان تو ہونا نہ تھی، انہی کی پہچان تو ہونا نہ، نام ان کا خانقاہ چشتیہ، سلسلہ چشتیہ، لیکن سارے کام ٹانگ وہاں سے لایا، پر یہاں سے لایا، وہ نہیں، پیری مریدی کا نظام تو ہے لیکن عمل کی بات، علم کی بات، فضائل کی بات، اس کی بات، اس کے یہ کچھ اوپر والا کا نہیں۔ اگر ایجنسی ہے تو پیور مال وہاں پر آئے گا، وہی طریقے وہاں چلیں گے اور وہی فیضان وہاں پر ہوگا اور وہاں ویسے ہی مال تیار ہوگا۔ اگر وہ تیار نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ ایجنسی نہیں ہے بلکہ ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ ہے وہ۔ تو پھر ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ پھر مریدوں کو سمجھانے والا، لوگوں کے سر کے تالوں پر تیل ڈالنے والا اور ان کے مزاج سے نظاموں کو لے کر چلنے والا، ان کے طریقوں کو نہیں ویسا نہ وہ نہ یہ بھی نہ، وہ لنگر کیا ضروری ہے اور ان کی نسبت کی محفل کیا ضروری ہے، گھر پر وہ کہیں کو آج کل ایسا نہیں ہوتا نا، پہلے اٹھاتا ہوگا نا، ہاں کیا ہے پھر وہ اتنا بھی کیا ہے، وہ اس سلسلے کے اندر وہی خانقاہ کے اندر اتنی پابندیاں کی وجہ سے، ارے وہ پابندیاں اصل پریڈکشن ہے۔ ایجنسی اگر واقعی ثابت ہو تو اپنا مال نہیں بیچے گا، وہ اپنے مال میں مکسنگ نہیں کرے گا، نہیں، نام ان کا ہے، مکسنگ ہم کر رہے ہیں تو مجرم ہوں گے۔ سلسلوں کے اندر میں تو چلے گی تو صرف اولیاء کی، غوث و خواجہ کی، سلسلے ان کے ہے، مولا علی کی چلے گی، پنجتن پاک کی چلے گی، وہاں پر تو نارائن پاک مصطفیٰ ہوں گے۔ بجائے اس کے زمانے اور حالات کو دیکھ کر تھوڑا سا قیمت کو بدل کر مارکیٹنگ کرنے والا آیا تو انہیں مکسچنگ کرنا شروع کرے گا، ڈپلیکیٹ لوگ پروڈکٹ کر کے اس سے اچھے ڈبے بنا کر دیں گے، تم یہ بیچو، ڈبل ٹبل منافع ملتا۔ تو پھر ویسے ایجنسی لینے والوں کی ایجنسی کینسر ہو جاتی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نتیجہ کیا نکل جاتا ہے؟ وہ پھر سلاخوں کے پیچھے چل جاتا ہے، قانونی طور پر قانون میں بڑا مجرم بن جاتا ہے وہ، کہ نام کسی پروڈکٹ کا ہو، ڈپلیکیٹ مال سپلائی کرے۔ اور صحیح ایجنسی کی پہچان یہی ہوتی کہ مال بھی وہی سپلائی ہوتا ہے، جہاں غوث و خواجہ نہ ہو تو وہ قادری سلسلہ کیسے، وہ چشتی سلسلہ کہاں سے، کہ وہ چشتیوں کے لیے غریب نواز کی چوکھٹ ہے ہندوستان کے اندر میں، تو کبھی وہاں پر
سلسلے وہی ہم بھی سلسلے صابریہ کے چشتیہ کے. میں نے پوچھا کہ غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری ہوئی تھی؟ نہیں ہم چلے گئے تھے. نہیں اپنے پیروں کو شکر نہیں ذرا نہیں احتیاط کرو بولتے. ارے وہاں کی احتیاط ان کے مالوں تک پہنچانے میں احتیاط. میں صابری ہوں. اچھا صابری ہیں تو بھی صابر پاک کلیہ شریف کو نہیں جا سکا. اچھا نہیں میں چلے گیا تھا تو اپنے پیر کے ساتھ میں گئے تھے. ایجنسی ہے تو باضابطہ جو ہوگا وہیں پر پہنچانے کی تو کوشش کرے گا نا. وہ فیض اگر کچھ حاصل ہو یا کچھ امید دلوائے گا بھی تو چوکھٹ کی دلوائے گا. دینے والے تو تم کو بھی مجھ کو بھی وہی آقا کی ذات ہے. جاؤ غریب نواز کے پاس میں, جاؤ صابر پاک کے پاس میں. اگر ان سے کٹا کر نہیں مان نہیں جانا کیونکہ اس لیے کہ وہ شرک ہو رہا ہے, مان کو جاؤ اس لیے کہ گمراہ تو بھی گمراہ ہوگا, پھر تیرے مرید کو تو رکھا کیوں ایسا؟ گمراہ ہونے والے مرید کو تو بھی جہنم میں جائے گا اس کے ساتھ. تیری ذمہ داری ہے کہ اس کے عقیدے کو محفوظ کر اور اس کو ساتھ لے جا. اپنے وہاں پہنچا, وہاں سے فیض دلا اور کہے سرکار کی بارگاہ کے اندر میں یا غریب نواز میرے بچوں کو, میرے مریدوں کو, جو میں بھی آپ کا غلام ہوں اور یہ میرے غلاموں کو میں لے کر آیا ہوں, اب تعالیٰ کے پاس میں آئے تو پوتروں کو نوازیے. غریب نواز غوث اعظم کا معاملہ ہے تو یہی ہو, اور کوئی اور بزرگوں کا معاملہ ہو تو یہی ہو. ایجنسی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بالکل پیورائٹی اور وہی اصلی چیزیں ملتی ہے. برخلاف اس کے ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ ہو تو پھر لیبل کچھ مال کو چھوڑا شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ارے ابھی تک تم تو سلسلوں کی مخالفت کرنا نہیں, اب ذرا زیادہ لوگوں کے اندر میں اب سلسلوں کا زیادہ رواج پڑا, لوگ متوجہ ہو رہے ہیں بیت و سلوک کی طرف میں, چونکہ قرآن حدیث میں بھی صحابہ سے بھی ثابت ہے بیت کرنا. لہذا کیسا اب وہاں پر تو ایجنسی تمہارے پاس میں ہے ہی نہیں, تو پروڈکٹ کرو اور لا کے رکھو کسی طریقے سے. کہاں ہے؟ اور پھر وہ ایک بیچارے نام نہیں لیتا ہوں میں, بڑے آدمی ہیں پہنچے, سلسلے نقشبندیہ کے ہیں, آئے تو میں احترام پہنچا اور پہنچ کر دیکھا وہاں ذرا الرجی والے محسوس ہوئے مجھے. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں آیا ہوں. یہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فیضان ہے کہ آپ کو حکومت یہاں پر بھیجا, چونک گئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. ارے میں کیوں پریشان ہوں؟ اس سلسلے نقشبندیہ کا فیضان تو بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. میں نے کہا کہ آج آپ پر احسان ہوا کہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بھی یہاں پر بھیجا ہے, مگر انہوں تعارف کروا نہیں چاہ رہے تھے. ادھر ادھر دیکھ رہے ان کو اور کثیر تعداد وہاں پر علماء کی تھی اور ان کو ذرا دور رکھ کر کچھ کا کچھ چلانے والے. لیکن نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تم کو مجھ کو اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے. سارے دنیا کی فکروں سے زیادہ اپنی فکر کروں کہ اپنی نسبتیں کھوٹی نہ پڑے. تو دوسروں کو برا کہنا یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ اپنی خراب ہونے کی دلیل ہے. تو قاضی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ بلا کر کہا کہ جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھے بیٹا وہ جنت میں جائے گا. بڑی چہرے کے پر مسکراہٹ آ گئی. رہا ماشاءاللہ تمتوائے ہیں, بہت خوش ہوئے خواجہ جی میرے سلطان بھی. تو سمجھ گئے خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ, پھر بلا کر کہا ایک بس سن لو کہ جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا, لیکن جو اس کی طرح دوسرے کو دے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خلیفہ خالی صورتوں کو دیکھ کر بانٹو خلافت نام ہے. انہیں مال والا, انہیں مرسڈیز گاڑی والا, انہیں بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے آنکھیں والا, سرمے لگانے والا, زلفے والا, اس کو خلافت دے دو, خلافت دے دو, خلافت دے دو. یہ چیزیں نہیں ہوتی. دل کو پرکھا جاتا ہے. امانت ہے یہ غوث و خواجہ کی. ظاہر میں کچھ نہ ہو لیکن دل منور ہو تو اس کو خلافت دی جاتی ہے. کا سلطان نے غریب نواز کو فرما دیا کہ جو اس کی اطلاع دے گا دوسروں کو وہ تو جہنم میں جائے گا. سلطان علی نے اپنے گئے اپنے بستر پر, بستروں کے بستر آباد تھوڑی رہتے, وہ تو ہیلے رہتے ہیں, کروٹیں بدلتے رہے, فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا کروں. آخر میں جیسے ہی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ہاتھ فرمائے, فوراً اٹھا, ایک ایک گھر پر جا کر ایک ایک کو اطلاع دی کہ ایک انمول موقع ہے کہ آج فجر کی نماز جو میرے پیر و مرشد کے پیچھے پڑھے گا, نماز کے آئے ہوتے ہیں مسجد میں اگر آ جاؤ گے نماز پڑھ لو گے جنت. تو سبسڈی پہ تو سب کو کے پڑھ دینا جی. اب فضیلت نہیں سمانا تو سب کے سب رکے رہتے.
جنت ہونا، حور ہونا، غلمان ہونا، تو کتنے مجمع تیار ہو جاتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے سلطان الہند نے جا کر ایک ایک کو کہہ دیا کہ کل فجر کی نماز جو پڑھے گا میرے پیر و مرشد کے پیچھے، وعدہ ہے میرے پیر و مرشد کا، اولیاء کی باتوں کا اعتقاد تھا اس زمانے میں، 40 سال پہلے تک تھا تمہارے میرے باپ داداؤں کے پاس، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کی نجات ہو چکی ہو، ان کی فکر مت کرو، فکر تو تم کو مجھ کو میری کرنی ہے، اپنی آل اولاد کتنے نسلوں کی کرنی ہے کہ ان کا اعتماد اور نسبتیں اولیاء سے کٹ چکی ہیں۔ اب جیسے سب کو کہا تو جیسے خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے لیے تیاری کی تو دیکھا کہ پوری بستی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، نماز پڑھا دیا، اور پڑھانے کے بعد میں خواجہ جی کو آواز دی کہ معین الدین آؤ، تو بلا کر یوں کہا کہ کیا ہوا، کیسے آ گئے لوگ؟ بلکہ سرکار آپ کے ارشاد کے بعد میں اپنے آرام کے لیے پہنچا، لیکن رات بھر میں سو نہیں سکا کہ ایک بات تو یہ کہ اطلاع دینے والا سب کے سب جو نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے۔ میرے مریدوں اپنے واسکوٹوں پر، اپنی خلافت کے پٹوں پر اور اپنے مرید ہونے پر، اپنے ذکر پر، اپنی نعتوں، اپنے بیانوں، اپنے منقدتوں پر نہیں، اصل قلب کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارا دل انسانیت کے لیے کتنا مچلتا ہے۔ طریقہ تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی انسان بھی تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے، میرے آقا سلطان الہند کی سنت یہ ہے کہ مہتر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے اپنے لنگر پر، اور تم ہیں کہ یہ وہ مسلک، وہ جماعت اور وہ یہ نہیں، ابھی طریقت کی ہوا نہیں لگی تم کو مجھ کو، کبھی تو طریقہ پر چلے، کبھی سنت پر عمل کریں۔ بلایا کہ معین الدین یہ سب لوگ کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ سرکار ایسی بات ہوئی کہ رات میں پہنچا اپنے آرام گاہ کے اندر میں، دل فیصلہ نہیں کر پایا کہ سوچتا رہا کہ کیا کروں، کہ اللہ نہیں دیتا ہوں تو اتنوں کی جنتیں محروم ہوں گے، اور بالمقابل اس کے آپ نے فرما دیا بالکل حق و سچ ہے کہ اللہ دینے والا جہنم میں جائے گا، لیکن فیصلہ نہیں۔ آخر میں فیصلہ کیا، سنیں گا سلیم اپنا بن جانا، میری دکان، پیر کی خدمت بھی، آقا کا نظام بھی، کائے کے لیے دکان وہ بن جانا، شاپنگ مال بن جانا، بلڈنگیں بن جانا، آلات کی بن جانا، ناتی پوتی کی بن جانا، دنیا کی بن جانا، یہ آپشن ہی نہیں اس نظام کے اندر میں۔ تو کہا سلطان الہند کے یا خواجہ میرے پیر و مرشد، آخر فیصلہ میرے دل نے یہی کیا۔ کیا کیا دل نے؟ کہ آقا کی امت ہے، اگر وہ آئیں گے جنت میں چلے جائیں گے تو آقا کو مدینے والوں کو اس سے خوشی ہوگی، میرے آقا کی خوشی کی نسبت پر سب جنت میں چلے جائیں، میرا معاملہ میں دیکھ لوں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ الٹ اپ نہیں، الٹ اپ نہیں۔ اس زمانے کے مریدوں کو پیر کی بات کو لائٹ لینے والے نہیں تھے وہ لوگ، وہ تو یقین اور عقیدہ رکھتے تھے ان چیزوں کے اوپر۔ نہیں ایسی بولتی ہوں کہ حضرت ویسے نہیں، تو مریدہ پیرا بھی تو کچے، تو مریدہ بھی کچے، گولیاں کھیل رہے خالی، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وہ پڑھا لو، یہ پڑھا لو، ہاں گولیاں کھیل رہے نا، کچے گولیاں کھیل رہے نا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کہا کہ سرکار میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ میری ایک جہنم کی وجہ سے اگر میرے آقا کی اس امت کو اگر جنت مل جاتی ہو تو فیصلہ کیا، اور اس لیے میں سب کو جا کر اطلاع دے دیا۔ تو خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 22 سال کی میری خدمت کے بعد آج میرے بیٹے تم اس مقام پر آئے ہو کہ میں تم کو سلسلے چشتیہ کی خلافت عطا کروں۔ وہیں پر کہا کہ جاؤ صندوق کے اندر سے دستار نکالو جو تمہارے لیے میں نے رکھی ہے۔ دستار کہا کہ تمہارے لیے رکھی ہے، دستار رکھوائی جاتی ہے پیر کی طرف سے، دو جہاں کے مالک کا اشارہ ہوتا ہے، مدینے والوں کا اشارہ ہوتا ہے، مولا علی کا، غوث اعظم کا، مسجد پاک کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ نظام ادھر سے نہیں چلتے ہیں، یہ تو ایجنسی ہوتی ہے۔ کہا کہ لاؤ دستار نکالو جھوپا، وہیں پر صندوق کے اندر میں سے جھوپا نکالا، دستار نکالی اور خلافت عطا فرمائی کہ اب تم نئے سلسلے چشتیہ کی سنبھالنے کے قاتل۔ اب تو جو زیادہ نظرانہ دیتا اس کو خلافت دیتا ہے، نہیں یہ دنیا داری پروڈکٹ ہے، یہ ایجنسی نہیں ہے، یہ تو دکانداری ہے، مکاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اگلا مہینہ آ رہا ہے 6 رجب المرجب کو
انشاءاللہ اس خانقاہ کے اندر پہلی رجب سے محفلیں ہوں گی مغرب کی نماز کے بعد سے، اور عشاء کی نماز کے بعد لنگر کا نصب ہوگا، اور 5 تاریخ کی رات میں، رجب کی 5 تاریخ کی رات میں حسب معمول سارے مریدین پورے علاقوں سے عید چشتیہ منانے کے لیے آئیں گے، بچے بھی بوڑھے بھی سارے مریدین یہاں پر آئیں گے، اور اس رات کے اندر میں انشاءاللہ محفل بھی ہوگی اور سما بھی ہوگا انشاءاللہ، حسب معمول انشاءاللہ سما کی محفل بھی ہوگی۔ یہ عید چشتیہ ہوتی ہے میرے بچوں کی، اس لیے ابھی سے اس کی تیاریاں کرو، اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو نئے کپڑے بناؤ، اپنی آل اولاد کو بھی نئے کپڑے بناؤ، کیوں کہ تمہارے دلوں کی خوشیوں کو غریب نواز دیکھیں گے کہ میرے بچے میری عید کی نسبت کے اوپر خوشیوں کے ساتھ میں آ رہے ہیں، تو پھر ان کی نوازشیں، بھائی تم اپنے پیر کو ہم کو یہ مت سمجھو کہ ہم کچھ دینے والے تم کو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن دلانے والے میرے غریب نواز نے اس مقام پر رکھا ہے کہ دلانے کے لیے تو یہ ہم اپنی ذات سے کہہ سکتے ہیں کہ بھیک مانگ کر ضرور دلائیں گے، اور مل رہا ہے، دیا جا رہا ہے، جو کچھ ہے وہ صرف غریب نواز کی چوکھٹ کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ چوکھٹ کا صدقہ ہے، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، اس لیے رجب کا بھی اہتمام کرو، اسی کے ساتھ میں میرے بچوں کو تیاریاں کرو عید چشتیہ کے لیے، اور انشاءاللہ 6 رجب کو یہاں پر عید کے اندر میں آپ حضرات کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں شرکت کرنی ہے، اور پھر 1 تاریخ سے 1 رجب سے یہاں پر محفلیں بھی ہوں گی، محفلوں میں بھی شریک ہونا ہے۔ پھر یہاں کی محفل کے ہو جانے کے بعد میں ہر مرید کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے گھروں پر بھی سلسلے چشتیہ کی محفلوں کو اپنے گھروں پر بھی رکھیں، اور وہ محفلیں انشاءاللہ سارے مریدوں کے گھروں پر بھی ہوگی۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ غریب نواز نے صرف نام نہیں دیا بلکہ اپنا نظام دیا ہے، خانقاہ محمدی کو نظام دیا ہے، کیوں میں دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نسبتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ان نظاموں کو جب غریب نواز نے ادا کیا ہے تو ضرورت ہے کہ اس وقت میں امت کو، امت کے ایک فرد کو، اور پھر دعوت امت کی وجہ سے ایک انسان کو بھی حق دینے کی کوشش کرو، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں صرف اپنے لوگوں کو، کلمہ گو کو نہیں بلکہ برادران وطن کو بھی، ان کو بھی کہو کہ تمہارے لیے بھی تم بحیثیت انسان ہونے کے تم ہمارے بھائی ہو، کوئی بھائی کی بات نہیں، تم حضرت آدم کی اولاد ہو، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، اور ہمارے آقا مدینے والوں نے اور خواجہ جی نے ہم کو ہر انسان سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ اس عنوان پر انسان سے محبت کا درس دے کر، محبت کا روح بتا کر ان کو اپنی محبتوں کی خیرات دے نہیں سکتے؟ ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو راہ نظاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔